الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ فاطر، ابتدائی سے پہلی مجلس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا فاطر ہے، تخلیق کرنے والا، جاعل مقرر کرنے والا فرشتوں کو، رسولاً پیام رسا، پیغامبر، قاصد، اولی والے، اجنحہ پروں والے ہیں۔ تو اس میں کچھ مثنا دو دو، ثلاث تین تین، رباع چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی اس تخلیق میں، ساخت میں جیسی چاہے وہ زیادتی کرتا ہے، ترقی۔ ان اللہ، یعنی یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ تبصرہ ہے آخر میں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی رحمت کو کھولتا ہے، کس پر رحمت کے دروازے، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ لہا رحمت کی طرف ضمیر ہے، اور جب رحمت کے دروازے بند کرتا ہے تو فلا مرسل لہو، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہاں سمجھنا ہے، چونکہ رحمت کی طرف لہا بھی اور لہو بھی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے لوگو، اللہ کے احسانات کو، نعمتوں کو، اب یہاں نعمت ہے مفرد سنگل، ترجمہ جمع کا۔ کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے؟ تو خود ہی جواب دو، لا الہ الا ہو فانا توفکون۔ تو کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ تین آیتیں ہیں۔ تین آیتوں میں الوہیت بیان کی گئی ہے، توحید الوہیت، اور تین آیتوں کے بعد پھر چوتھی آیت میں آخرت، رسالت اور آخرت۔ وہ تین اہم ہیں، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنا، اور رسالت کو، اور آخرت کو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فاطر، سورہ فاطر اس کا نام ہے۔ اب فاطر کے معنی کیا؟ تو اس سورت کا نام چونکہ الحمدللہ، دوسرا لفظ ہے فاطر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو فاطر ہے۔ تو پہلے الحمد سے فارغ ہوتے ہیں کہ یہ پانچویں سورہ اور آخری سورہ ہے جو صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، وہاں ربوبیت، تعریف اللہ کے لیے، کس بات پر؟ کہ وہ رب ہے۔ دوسری انعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تخلیق کائنات، تو وہاں خلق ہے، یہاں فطر، فاطر ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس میں مشابہت ہے سورہ انعام اور فاطر میں۔ تیسری سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی تمام تعریف کس بات پر؟ جس نے منہج اتارا، یہ قرآن۔ پھر سبا میں گزشتہ صورت پڑھ چکے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، تملیک،
تمام تعریف کس بات پر؟ تملیک، ساری کائنات کا مالک اللہ. تو ربوبیت، تخلیق اور منہج الہی اور ملکیت، اس پر تعریف. تو یہاں تعریف کس بات پر؟ فاطر السماوات والارض. تو معلوم ہوا کہ خلق میں اور فطر میں فرق ہے. البتہ ہم ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، لیکن فرق ہے. دیکھیے ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب تو ملے گا، لیکن جہاں آپ فطر اور خلق کے فرق کو محسوس کریں گے تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے؟ ابن عباس جیسا آدمی بھی شکر ادا کرتا ہے جب ایک آیت کی تحقیق ہوتی ہے. تو فاطر کے معنی کیا؟ آپ اس کو نوٹ کر لیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ خوشی ہوگی. یہ کلام پاک کبھی بدوؤں کی زبان پر بھی ان کے حروف کو استعمال کیا گیا ہے. تو فطر اور خلق کے معنی کیا؟ پھر دوسری آیت بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ دو بدو تھے، ہمارے یہاں کہتے ہیں دیہاتی. ظاہر ہے کہ پڑھے ہوئے نہیں رہتے ہیں، مگر عربی کی فصاحت کے مالک تھے. اس وقت یونیورسٹیاں اور مدارس نہیں تھے، لیکن عربوں میں شعراء تھے، سلسلے سے چلا آ رہا تھا. تو ایک کنواں تھا، تو ایک شخص نے اسے صاف صفائی کیا اور اس کو استعمال کرنے لگا، اور اسے پتہ ہی نہیں، وہ سمجھا کہ میرا ہے. اب اس کے مالک کو پتہ چلا تو آیا، کہیں اس کی ملکیت نہ ہو جائے. کہا کہ یہ میرا ہے. دونوں لڑ پڑے کہ نہیں یہ تو میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے. اب سنیے غور سے. اس وقت جب تک صحابہ کرام یہ شخصیتیں، کبار شخصیتیں موجود تھیں تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ چلو آپ ہمارا فیصلہ کریں. تو دونوں آئے، نہ کسی گواہ کی ضرورت تھی. قرآن کے الفاظ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ، حالانکہ ابن عباس پڑھتے تھے فاطر السماوات والارض، مگر ذہن اس طرف گیا نہیں کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، کیا تحقیق ہو سکتی ہے، اور نہ ضرورت پیش آئی. تو اس شخص نے کہا کہ یہ میرا ہے، میں اس سے اتنے سالوں سے صفائی کرتا ہوں. تو جس کا تھا اس نے کیا کہا؟ یا ابن عباس انا فطرتها. کیا کہا؟ انا فطرتها. ابن عباس سمجھ گئے کہ یہ اس کا ہے، اور کہا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ اے عمر تجھ سے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. کہا کہ وہ ابھی میرے اس کی تحقیق سمجھ میں آئی. یہ ہے قرآن. تو کیا مطلب فطر کا؟ فطر کے معنی عدم سے وجود میں لانا، نیست سے ہست میں، پردہ چاک کر کے پھاڑ کر اسے نمایاں کرنا. تو اس نے کہا کہ انا فطرتها، صرف زمین تھی میں نے کھودا. تو کنواں کس کا ہوا؟ جس نے فطر. اور ان کا نام خلق میں تو آئے گا، ان کا کنواں نہیں تھا. چلیے دوسری مثال. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہ نفس کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا تھا. تو خلق، تو ایک شکل موجود تھی، حلیہ موجود تھا، اس سے حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر ہم ساروں کو. تو ہم، یہ تخلیق ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا؟ کوئی حلیہ تھا، اس کا نام کیا ہے؟ فطر. تو یہ فرق ہے. فاطر السماوات و خالق السماوات. اب یہ اور بات ہے کہ ورب ہو یا ورب میں جا کر وہ فاعل ہو، یہ فاعل ہے. تو یہ معنی آپ محفوظ رکھیں جب قرآن شریف پڑھیں. اسے کا نام ہے تدبر، اسے کا نام ہے تحقیق کلام پاک میں. اب دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا. پیغمبروں، یہ فرشتوں کو پیام رساں. یہ تو فارسی ترجمہ ہوا، پیغمبر بھی فارسی ہے، قاصد ٹھیک ہے اردو ہے. تو پیغمبر، لوگوں کا ذہن کیا جاتا ہے کہ رسول صرف وحی الہی پہنچانے کے لیے، اس لیے وہ پیغمبر ہوئے. نہیں، میسنجر کے معنی یہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے آئے تھے، سارہ کو، وہ بھی پیام رساں تھے. وہ فرشتے جو قوم لوط کے پاس گئے تھے الٹنے کے لیے، وہ بھی پیام رساں تھے. تو پیام رساں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وحی الہی لے کر جائیں، نہیں، احکام کو، اللہ کے اوامر کو نافذ کرنا، یہ بھی پیام رساں ہے، یہ بھی میسنجر ہے. تو بڑے وسیع معنی رکھتا ہے. تو فرمایا کہ فرشتوں کو بنایا کیا؟
پیام رسا، رسولہ رسول کی جمع ہے۔ اب ان فرشتوں کی کچھ کیفیت بتلائی جا رہی ہے، اور پھر توحید جن کی یہ پوجا پرستش کرتے تھے نا، تو سنیے، اولی اجنحہ، اجنحہ جمع ہے جناح کی، جناح کے معنی ہوتے ہیں پر، تو والے، اولی یعنی والے، تو فرشتے جو ہم نے پیام رسا بنائے ہیں وہ پروں والے ہیں۔ کتنے پر؟ مثنا و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ دیکھیے اثنین اور مثنا میں فرق ہے۔ اثنین کسے کہیں گے؟ کوئی ایک شخص کو ہم کتابیں دینا چاہتے ہیں، یہ 2 کتابیں اس کو دے دو، اسے کہیں گے اثنین۔ لیکن آپ سب ہیں، سب کو 2 2 دے دو تو اثنین نہیں آئے گا، مثنا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں سبوں کو 2 2 دے دیجیے کتابیں۔ تو کچھ فرشتے ایسے کہ ہر ایک کے 2 پر، کچھ فرشتے ایسے کہ 3، کچھ فرشتے ایسے کہ 4۔ ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ فرشتے غیر مرئی ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 3 پروں سے کیسے اڑتے ہیں اور 4 پروں سے کیسے اڑتے ہیں؟ آج کل پلین میں 2 انجن رہتے ہیں، اب ہمیں کیا خبر کہ وہ کیسے انجن بند کرتے ہیں، دوسری اسٹارٹ کرتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ تو غیر مرئی چیز ہے، یہ فرشتے ہیں۔ بہرحال معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں، ہوا نا شعبہ؟ تو قوت میں بھی فرق ہوا، جو 2 پروں والا جس تیز رفتاری سے جائے گا تو 3 پروں والا اس سے تیز رفتار، اور 4 پروں والا اس سے بھی تیز رفتار۔ تو کیوں ایسا؟ اس کے بعد یاسین، اس کے بعد صافات، وہاں فرشتوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام، ایک جگہ ہے، ایک فریضہ ہے، ایک کام ہے۔ تو فرشتوں کو مختلف کام دیے گئے ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ فرشتے زمین پر آتے ہی نہیں، آسمان پر ہی رہتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کا اکثر وقت زمین پر گزرتا ہے، تو اس نسبت سے انہیں 2 3 4 یہ فرق دیے گئے۔ لیکن اس کا نام ہے حصر۔ لوگ کہتے ہیں نا یہاں حصر نہیں ہے، جانتے ہیں حصر نہیں ہے کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ 2 3 4 اور بس، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حصر نہیں ہے۔ تو یہ حصر اچھی چیز ہے، مگر غلط لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی میں وضاحت کہہ دیتا ہوں۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے، تو اگر آپ کہیں کہ 5 اور 6، تو ہم کیا جو کوئی پوچھے گا کہاں ہے 5 اور 6، تو ہم کہیں گے یہاں حصر ہے، یہاں حصر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 6 7 اور 10 اور 600 جیسے کہ فرماتے ہیں وہ یزید فی الخلق ما یشاء، اور ساتھ میں جتنی زیادتی وہ کرتے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 وقت اصلی حالت میں دیکھا، کیسے؟ 600 پروں والے۔ تو یہ تو دلیل ہو گئی نا۔ مگر حصر کو سنیے، غلط استعمال نہ کریں حصر کو، یعنی منطقی طور پر کسی کو خاموش کرنے کے لیے۔ جیسے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے ساتھ میں رہیے، عرفات میں عمل رسول کو اپنائیے اور 2 2 رکعت پڑھیے، ایک ساتھ پڑھیے، تو کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے، یعنی حصر کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے 4 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا؟ دیکھیں کیسے استعمال کیا، کیسے استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو صحیح جگہ پہ استعمال کریں۔ کئی دفعے ہم نے کوشش کی ہے تو یہی جواب دیتے ہیں، وہ یہ منطقی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حصر کو استعمال کہاں کریں؟ صحیح جگہ پر کریں، کہ یہاں حصر نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، 600 پر والے۔ اس کو یزید فی الخلق ما یشاء، علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید۔ ان کا زمانہ جب تو پلین بھی کیسے ہوتے تھے اور ہاتھ گاڑی جو ہے لوگ کھینچتے تھے ہاتھ گاڑیوں کو، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ترقی جو دیکھتے رہے، ٹرین بنی، پلین بنا، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ ترقی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ترقی کر گئے، ریڈیو کیا رہا، اب تو ہاتھوں میں پوری دنیا آ گئی۔ سائنسدان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یزید اللہ فی الخلق ما یشاء، ابھی ہماری اولاد اور کچھ دیکھے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت فرشتوں کے تعلق سے۔ اب اس آیت کی پر تبصرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کئی دفعے آئی ہے،
وہاں پس منظر اور ہے، یہاں پس منظر اور ہے اس کا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کہ 600 پروں والے، 4 پروں والے، ورنہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ پرندے کو 3 پروں کیسے اڑ سکتا ہے. یہ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر جس کا اعتراف آج سائنس دان بھی کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب توحید الوہیت کو بیان کرنا ہے. دوسری آیت شروع ہو رہی ہے رحمت الہی، تو اس کو سمجھیں. ترجمہ تو ہو چکا، تو اس میں ہمیں 2 چیزیں سمجھنا ہے. پہلے یہ ظاہری چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب رحمت کو کھولتے ہیں تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رحمت مؤنث ہے تو اس کی طرف ضمیر لہا کی ہے، یعنی فیمیل کی. لیکن ولا یمسک فلا مرسل لہ، یہ ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ رحمت کی طرف، تو یہ میل کی، مذکر کی ہے. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ سوال یہ آتا ہے کہ سوال کون کر رہے ہیں؟ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا، لیکن ان کے مطالعے سے ہمیں وہی فائدہ ہے جو مشرکین عرب لوگوں کو روکتے تھے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ تعاون کرتے تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ استاد کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر ہم پڑھتے رہیں زندگی بھر پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، گزر جاتے ہیں. تو انہوں نے نقطہ پیدا کیا اور ہمارے علم میں اضافے کا سبب وہ بنے. کس سے پوچھا؟ کہاں پوچھیں گے جانتے ہیں؟ اس کو بھی نوٹ کر لیں. جہاں قرآن نازل ہوا ان سے پوچھا گیا، مجھ سے، آپ سے نہیں. کن سے پوچھا گیا؟ اس کی بھی معنی ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. جہاں قرآن نازل ہوا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آپ کا رب ایسے کیسے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لایا ایسے کیسے لایا؟ ایک جگہ ضمیر مؤنث کی اور ایک جگہ مذکر کی. تو جواب دیا کہ آپ سمجھ نہیں رہے. پہلی جگہ جو اشارہ ہے وہ رحمت کی طرف، دوسری جگہ رحمت کی طرف نے مفہوم کی طرف، کہ اس رحمت کا، یعنی رحمت کا جو مفہوم ہے، رحمت جو ایک بخشش ہے، جو ایک نعمت ہے، یہ مفہوم کی طرف ہے کہ ایسی رحمت کو، ایسی چیز کو کوئی روکنے والا نہیں. تو مفہوم جب ہوگا اس لیے اس کی طرف ضمیر کس کی ہے؟ مذکر کی ہے. تو خاموش ہو گئے. اب اس کا مطلب، رحمت کا کیا مطلب؟ عام طور پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ رحمت، ساری رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے، آج تک ہم ہیں، ایمان پر باقی ہیں. لیکن سورہ انبیاء میں ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ رحمت. اس وقت مخالفت جو کی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرک یہودیوں نے کہ مخالفت کی کہ خاندان اسحاق سے نہیں ہے. تو حکم ہوتا ہے کہ یہ رحمت ہم جس خاندان میں کھولنا چاہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ معنی ہے اس کے. اور جسے دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہودیوں کے ہاں چونکہ ان کے لغزشوں کی بنا پر ہم نے فیصلہ کیا تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا. یہ اس کا پس منظر ہے. لیکن اس کی یہ بھی معنی ہے. معنی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازتے ہیں کئی لوگوں کو. کوئی ماشاءاللہ ڈاکٹری میں ماہر ہے، کوئی سائنس میں ماہر ہے، ہمارے محلے کے، بستی کے ہمارے لوگ. تو کوئی سماجی ورکر ہے، ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اللہ ان کو رحمتوں سے نوازتا ہے. آسان بات نہیں ہے کہ کوئی فوراً پٹیل ہو جائے یا ایک منسٹر ہو جائے. کوئی دین میں بھی ماہر ہیں، کوئی مفتی ہے تو کوئی مبلغ ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مفسر ہے نا. تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری ہی محلے کا کوئی شخص ہو تو اس پر لوگ حسد کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کتنا ہی حسد کریں اور ان کے دل میں خلش ہو، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کسی کے لیے کھولتا ہے. کوئی سماجی خدمت کرنے والا اللہ نے اسے نوازا ہے تو کرتے رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. آپ اگر مخالفت کرتے ہیں تو اس کے اس فعل میں تقویت کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں نصیحت ہے اس میں. لیکن اب سنیے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ دنیا والوں، اشارہ تو ادھر ہے یہودیوں کی طرف کہ وہ ایسا غالب ہے کہ اگر تم نے نہ چاہا کوئی اسے روک نہیں سکتا اس کی چاہت کو. اور حکیم یعنی اس نے جو نبوت، خاتم نبوت کا سلسلہ جہاں
کھول دیا ہے، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب اس کے بعد تیسری آیت پر نعمت کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ترجمہ بھی ہو چکا، لیکن یہاں سب سے پہلے لغت سے فارغ ہوتے ہیں۔ یاد کرو اللہ کی احسانات سے، جمع کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ نحل میں جائیے، 18 نمبر آیت، لا تعدوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، وہاں پر بھی نعمت ہی ہے، صرف فرق یہ کہ وہاں تا مربوطہ ہے، یہاں تا مستطیلہ ہے، اور یہ دونوں الفاظ عربی کے ہیں، لیکن وہاں بھی مفرد ہے، سنگل ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ترجمہ جمع کا کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معمہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہا جا رہا ہے، ترجمہ کر رہے ہیں نعمتوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت سے نوازا۔ کون سی نعمت؟ چلیے، لڑکا دیا، شادی ہوئی، پہلے دوسرے سال میں آمد ہوئی ایک نووارث کی، کیا ملا؟ لڑکا، خوش ہیں۔ تو لڑکا ہونا ایک نعمت ہے، مگر دوسری بھی تو نعمتیں ہیں اس میں۔ تو نعمت کبھی نعمت نہیں رہتی، نعمتیں ہی رہتی ہیں، کیونکہ وہ لڑکا سلیم الفطرت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ، یہ دوسری نعمت۔ چند دن کے بعد آؤ کرنے لگا، یہ تیسری نعمت۔ پھر وہ ہنسنے لگا، یہ چوتھی نعمت۔ اب کتنے بتاؤں آپ کو؟ تو نعمت کا ترجمہ جمع اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں شامل ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمت کا تم شمار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایک لڑکا جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح لڑکی شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو لغت کے اعتبار سے ہوا۔ اب سنیے گا، پوچھا جا رہا ہے حل من خالق غیر اللہ، تو دیکھیے فاطر اور خالق، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں روزی دے آسمان اور زمین سے؟ اس روزی کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ بارش کا برسانا، بیج کا نشو نما کرنا، اور پھر اس پودے کی کے موافق ہوا وغیرہ حفاظت۔ اچھا، جواب یہ مانتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ، تو فوراً کہہ دو لا الہ الا ہو۔ کیا؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں خالق۔ اچھا، جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ لا خالق الا ہو، ہے نا، چونکہ خالق وہی، رازق وہی، تو عبادت کے لائق بھی وہی، یہ مطلب ہے اس کا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ لیکن یہاں میں لا الہ پر جاؤں، یہ کچھ نئے حضرات آئے ہیں، ذرا میرے ساتھ میں رہیے۔ دیکھیے، آپ ایک خدمت، یہ ہمارے پرانے لوگ جانتے ہیں، پہلے سے جو لوگ ہیں نا، اور الحمدللہ ان کے گھر میں اصلاح ہو چکی ہے۔ میں جب جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں ادھر آؤ، پڑھو پہلا کلمہ پڑھو۔ وہ سوچتا ہے پہلا کلمہ، تو سنیے میں کیا کہتا ہوں۔ 90% لوگ غلط پڑھتے ہیں پہلا کلمہ۔ جب پہلا کلمہ غلط پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی بھی غلط پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ لا الہ پڑھتے ہیں، لا الہ۔ اب آپ دیکھیے یہاں سے کیا لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھیے، سب لوگ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، لا الہ نہ کہ ہا۔ اب آپ اس کو سیو کر لیں، پہلی فرصت، بیگم، بیٹا، بیٹی، پڑھو۔ کتنی غلطی ہو رہی؟ اچھا، 90% آپ کو ملیں گے اللہ لا الہ۔ کیا پڑھیں گے آج سے؟ اللہ لا الہ۔ لیکن پڑھنا نہیں، اصلاح کریں۔ دیکھیے، اگر اس طریقے سے آپ چلیں گے نا تو اللہ کے کلام میں لوگوں پر ایک اصلاح اجر ملے گا کہ نہیں، بغیر محنت کے۔ آپ کے یہاں جو پڑھانے آتے ہیں ان سے بھی پوچھیے، کہیے، یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ اچھا، عرب عجم اس میں مبتلا ہیں، تو یہ ایک چیز میں نے آپ کو بتا دیا، نوٹ کر لیں۔ پہلے لوگ تو جانتے ہیں الحمدللہ، لا الہ الا ہو فانا توفکون۔ یہ توفکون کیا ہے؟ سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، افک، کسی غلط بات کو پھیلانا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ فرشتوں کی مورتیاں بنا کر عبادت کرتے ہو، کیسی غلط بات ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، یہ تہمت ہے، الزام ہے، افک ہے۔ تو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں تم بھٹک رہے ہو، یہ کہا جا رہا ہے۔
ہر جگہ پر اس کا پس منظر الگ. اب سنیے رسالت اور بعثت یا نشور. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. رسول کو تسلی دی جا رہی ہے اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ نالا نہ ہوں. کذبت رسل من قبلک، جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ یہی کیا گیا، جھٹلایا گیا، تو تسلی ہوئی. کوئی آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے. تو اس میں ہم آپ کیا عبرت حاصل کریں؟ ہمیں چاہے کہ ہم دعوت دیں، لوگ جھٹلائیں گے، تانا دیں گے، جھٹلائیں گے تو نہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں، جھٹلائیں گے کہ یہ بڑا آ گیا دعوت دینے والا، اپنی اصلاح کرو. کوئی بات نہیں، لگے رہیں. لیکن لگے رہنے میں ایک چیز ہے، اسلوب صحیح ہو. اور اس سلسلے میں ایک ہدایت آ رہی ہے، جو لوگ دعوت دیتے ہیں تو سنتے رہیے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے امور لوٹنے والے ہیں. مطلب کیا؟ بعثت. مگر اس کی شرح 9 نمبر پر آ رہی ہے. اگر ہم وہاں تک پہنچے نشور تو اس وقت اس کی متعلق بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ 3 باتیں ایسی ہیں. الوہیت، اگر آپ ایک اللہ پر جم گئے کہ ایک اللہ، وہی مالک، وہی خالق، وہی معبود. دوسرا رسالت، کہ اللہ کی الوہیت کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ رسالت، اور اس کے روبرو پیش ہونا ہے. تو دوسری چیزیں اسی میں آ گئی. ہم آمنت باللہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. تو جب رسول جو قرآن لے کر، جب آپ نے رسالت کو مانا تو قرآن پر ایمان لائے، اور جب قرآن لایا فرشتوں نے تو فرشتوں پر ایمان لائے، اور جب قرآن میں تقدیر لکھا ہو تقدیر پر ایمان لائے. تو مطلب خاص جو 3 ہے یہ مشرکین ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. الوہیت، اجال الآلیت الہ واحدہ، ایک ہی معبود، اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. اور رسالت کو اور آخرت کو بولتے یہ ہم کہاں سے زندہ ہوں گے. اس وجہ سے 3 چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اب ایک عالمگیر بیان، عالمگیر بین الاقوامی، انٹرنیشنل. تو سنیے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کون سا وعدہ؟ جانتے ہیں، قیامت کا. تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیاوی زندگی، اور نہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے غرور. یہ اردو دان پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے یہاں غرور کہتے ہیں، ہے نا، غرور. تو آج آپ قرآن کی تبرک سے غرور اور غرور میں کیا فرق ہے اس کو نوٹ کر لیں. تو پھر اس کی شرح کرتے ہیں. دیکھیے، کہا جا رہا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی دھوپے فریب میں نہ ڈالے. اور اللہ کے بارے میں غرور. تو غرور کا کیا مطلب، غرور کا کیا مطلب؟ فرق معلوم ہونا چاہیے نا. اسی کا نام ہے تدبر. ایسا نہیں کہ اردو میں غرور ہے اور عربی میں غرور نہیں. عربی میں بھی غرور بھی ہے. سورہ 185 آل عمران 185 آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، غین کے پیش کے ساتھ، اور یہاں غین کے زبر کے ساتھ. کیا فرق دونوں میں؟ وہی فرق ہے جو ریب میں اور مریب میں. ریب کیا ہے؟ اسم ناؤن، شک. اور مریب اسم فاعل، کہ شک کو بڑھاتا ہے. تو غرور اسم نہیں، غرور اسم ہے، ناؤن ہے ایک بیماری کا. فلاں صاحب کو غرور ہے. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ غرور ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی اس بیماری کا نام ہے. جیسے کسی کو بخار ہے تو اس کا نام ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غرور کسی کو بڑھاتا ہے، نہیں. اور غرور جیسے کہ مریب اسم فاعل ہے. تو غرور کی کیا معنی ہوں گے؟ غرور کو پیدا کرنے والا، غرور کو سپورٹ کرنے والا. تو یہاں آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ اور تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے اللہ کے بارے میں دھوکہ باز. تو دھوکہ باز کے معنی کیا؟ دھوکہ دینے والا. اور غرور کے معنی جس نے دھوکہ کھایا. تو فرق محسوس معلوم ہوا نا. تو آپ جب بھی پڑھیں گے، جب غرور پڑھیں گے تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور غرور پڑھیں گے تو یہ غرور یعنی
اس میں فعل ورب میں جا کے اس میں فاعل. اب سنیے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیاوی مال و متاع، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے تو کل اگر مر بھی گئے ہم تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. اور ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گاؤں کے جو بڑے ہیں جن کے پاس خوب مال و دولت ہے، انہیں کسی بات کی نصیحت کرنا آسان نہیں. کیوں؟ شیطان. یہ غرور کون ہے؟ دھوکے باز شیطان. یہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اور یہ تجربہ ہے دنیا کا. غریب لوگ فوراً ہدایت کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس آیت کے پس منظر میں جو بات یاد رکھنا ہے وہ اب آ رہی ہے. یہ دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، سنیے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن سمجھتے رہو، اس لیے کہ وہ حزبہ، اپنی جماعت کو، اس کی نہیں، اپنی جماعت کو بلاتا ہے. کیوں؟ لِيَكُونُوا من اصحاب السعیر، جہنم والوں میں سے وہ لوگ ہو جائیں. دیکھیے سعیر کسے کہتے ہیں؟ جس وقت آگ دہکائی جائے گی نا جہنم کی، اسے سعیر کہتے ہیں. لیکن ابھی اس سے معنی متجاز لیں گے، مستاجر، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جہنم. لہذا لوگوں نے ترجمہ کیا ہے جہنم اور نار، لیکن اصل میں سعیر کے معنی یہ ہیں جب دہکائی جائے گی. شیطان کہا جا رہا ہے کہ دشمن ہے، سری دشمن. تو اسے دشمن سمجھنا چاہے، مگر کون سمجھتا ہے دشمن؟ شیطان کو. شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہیں اور ہر وقت وہ دھوکہ دیتا ہے. اب یہ غرور، اور اس دھوکے کی وجہ سے ان میں غرور کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیکھیے آپ محنت کریں تو آپ کو تجربہ ہوگا. ہم خاموش رہیں گے تو کہاں سے تجربہ ہوگا؟ شیطان نے ایسا دھوکہ دیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات کھپا دی ہے، اور جب بدی کرتے ہیں تو اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. سب سے بڑا دھوکہ. اب جب آپ بدی کو نیکی سمجھ کر کریں گے تو توبہ کیسے کریں گے، تو رکیں گے کیسے؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ. تو ابھی سنتے رہیے اس کی وضاحت. یہ اسی آیت کی وضاحت ابھی اور آگے آ رہی ہے. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. اب جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، یعنی شیطان کا اس میں دھوکے میں آ کر سخت عذاب، اور جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کے، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر. اجر کبیر یعنی جنت. لیکن یہاں میں اس سے فارغ ہونا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ شیطان کا دھوکہ شروع کریں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں مغفرت، پڑھتے ہیں نا قرآن شریف میں، پڑھتے ہیں مغفرت اور غفور اور رحیم، اور دعا بھی کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو، کرتے ہیں نا. اردو میں کہتے ہیں عفو درگزر. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عفو کیا ہے، غفور کیا ہے. بھائی رحیم کیا ہے؟ رحمت. جیسے کہ میں نے سبا میں بتلایا تھا کہ ان مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہلے رحم کرتے ہیں پھر مغفرت. تو غفور میں عفو میں فرق ہے اور رحمت میں فرق ہے. عفو میں کیا؟ درگزر. جیسے کہ آپ کے نوکر نے ایک پیالہ توڑ دیا، درگزر کر دیا، اسے کہتے ہیں عفو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے کہ درس میں، نمازوں میں ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ درگزر کرتے ہیں. لیکن غفور کے معنی وہ نہیں ہے، بہت فرق ہے. غفور کے معنی کیا ہے؟ خطا ہوئی، فرشتوں نے لکھ دی، اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں، حذف کرتے ہیں. یہ ہے غفور کے معنی. تو غفور الرحیم، اور رحیم غفور کا بھی معنی بتلا دیا تھا. کسی پر پہلے ڈیلیٹ، بعد میں اب جب ڈیلیٹ کر دیا تو اس کا دفتر خالی رہا تو رحم کرتے ہیں کہ نیکیوں سے بھر دو. مگر ایک مشرک ہے، یہ ظالم ہے، بڑے بڑے جابر جو آج کل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پہلے رحیم، یعنی ان پر رحمت یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہلاک نہیں کرتے، تباہ برباد نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں رجوع کرنے کا. تو یہ ہو چکا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں. اجر کبیر تو آپ جانتے ہیں جنت. اب جو خاص موضوع ہے توجہ دیں اس طرف. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. اس آیت میں خاص توجہ دیں. سب سے پہلے ہم کو جو سمجھنا ہے ترجمہ کیے دیتا ہوں. افلا تو بھلا، سوال اور فا تو سو بھلا ایسا آدمی، زین لہو سو یعنی برا، بد عمل تو جس کی بد عملی کو زین خوشنما کر کے دکھایا، فرآہ حسنا اسے وہ بھلا دیکھ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیسری بات اے رسول فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان پر بطور ندامت حسرت کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. یہ ہمارے مبلغین کے لیے ایک پیغام ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، یہ یصنعون اسے بھی سمجھنا ہے. اس لیے کہ آپ آج تک پڑھتے ہیں اللہ کیا ہے، علیم بما یعملون، علیم بما یفعلون، علیم بما یصنعون، اس میں فرق ہے. تو اوپر سے شروع کرتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے، جس سے ہمارا دشمن کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ اس سے اپنا دشمن ہی سمجھو. اچھا، جبکہ ایک انسان ہمارا دشمن ہے تو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اگر وہ دشمن بھی ہے کیسے ہوگا، کانو ولی حمیم، تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا. تو کوئی مسلم ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے. اسے کافر سمجھ کر اس سے برتاؤ برا نہ کیجیے. مگر کیوں شیطان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ دشمن ہے، اس پر غور کریں. شیطان کو کھلا دشمن کہا جا رہا ہے اور یوں کہا جا رہا ہے کہ اسے دشمن ہی سمجھو. اب ہماری کیفیت کیا ہے، شیطان کو تو ہم سمجھ ہی نہیں رہے، انسانوں سے دشمنی برتتے ہیں، نفرت برتتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں شیطان نے چونکہ وعدہ لیا ہے گمراہ کرنے کا، اور سب سے پہلا جو حسد ہوا ہے اسی شیطان کو، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ خلافت اسے ملے گی. باوائے آدم جو ہے نا وہ اسے قرار دیا جائے گا، باوائے جن. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ہمارا دشمن ہے، اور اس نے اللہ سے وعدہ لے لیا کہ میں گمراہ کرتے رہوں گا، اور یہ گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کام کو کھپاتا ہے دماغ میں، ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں. جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. اب یہ پھر وہ غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتا. بھائی انسان تو نظر آتا ہے، ہمارے پڑوس میں دشمن ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ دوست ہو جائے گا. یہ غیر مرئی ہے. تو یہ دوست کیسے ہوگا؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور اسماء صفات، اللہ کی اطاعت، قرآن کو تھامنا، احادیث رسول کو اپنانا، اس سے یہ دشمن تم سے دور ہوگا. آپ جانتے ہیں لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ ناس فلک پڑھتے ہیں، جب انہیں کوئی بھوت اور نظر آتا ہے لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں. یہ قرآن تو ایک ظاہری طور پر اس کا علاج ہے. اصل قرآن کو تھامو. یہ جو منہج الہی جس پر ہم تعریف کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت سے، آیت الکرسی کی برکت سے اسے 40 قدم دور کر دیتا ہے. مگر شیطان اس نے جو بدعملی کو خوشنما کر کے دیا ہے، لہذا آپ اس سے بچتے رہیں، اسے دشمن سمجھے. مگر اب سنیے، فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء. کیا مطلب اس کا؟ کہ جسے چاہتا اللہ گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ تو سنت الہی کو یاد رکھیں. شیطان جسے گمراہ کرتا ہے تو پھر اللہ جسے چاہتا ہے، کیا مطلب؟ کہ شیطان تو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اسے کیسے دور کریں گے؟ توحید الہی، کلام پاک، ربوبیت، اسماء صفات، اس سے. لیکن اگر آپ میں تڑپ نہیں، آپ نارمل ذہن نہیں رکھتے، آپ ضد پر ہیں، تو ایسے ایک شخص کو جس میں ضد ہے اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب جب جس کو اللہ کی جسے ہدایت نہ تو گمراہی رہے گا، یہ مطلب ہے. ورنہ لوگ پوچھتے ہیں نا پھر اللہ جب ہمیں ہماری توفیق نہیں دیا تو ہماری گرفت کیوں ہوگی؟ توفیق کا سوال نہیں آتا ہے. ساری کائنات، تخلیق کائنات، ملکے کے کائنات، اور تم سب درس نہیں حاصل کر رہے ہو، رغبت نہیں تم میں، تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب تیسرا جملہ سنیے، سننے کے لیے تیار ہے نا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
سنیے غور سے، اے رسول ان پر نالا نہ ہوں حسرات، جمع کس کی؟ حسرت کی۔ کیا مطلب حسرت؟ ان اللہ علیم بما یصنعون، تو یصنعون تو پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ حسرات کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بڑی حسرت ہوئی، مگر سنیے اللہ کے رسول حسرت کرتے تھے اور ہم کیا کرتے ہیں جسے ہم دعوت دیتے ہیں؟ ایک ہے ندامت، ایک ہے حسرت۔ ہم نہ ندامت اختیار کرتے ہیں نہ حسرت، ہم کچھ اور ہی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ خاص پیغام ہے، سنیے۔ ندامت کا کیا مطلب؟ ایک شخص کسی چیز پر نادم ہوا، اس کا ترجمہ ہے پشیماں ہونا۔ تو ندامت رسول نہیں کرتے کسی چیز پر، ہم کرتے ہیں دنیا والے۔ ندامت کے معنی کیا؟ اس کا تدارک ہو سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی، گاڑیوں میں پیٹرول داخل کر دیا، آج کل 2 قسم کا آیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، تو آپ کو کیا ہوئی؟ ندامت ہوئی۔ اس کی تلافی ہے، نکال دو باہر، دوسرا ڈال دو۔ ایک مثال دیا میں نے۔ حسرت، اللہ کے رسول ندامت نہیں کرتے تھے۔ حسرت کا کیا مطلب؟ حسرت کے معنی ہم چاہے ندامت کریں، ہم چاہے پشیمان کریں، حسرت کے معنی ہوتے ہیں اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اسی حالت میں شرک پر وفات پا چکے تو اسے کہتے ہیں حسرت، اب اس کی تلافی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ حسرت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نفرت کرتے ہیں۔ کہاں ہے نفرت؟ یہ ہے میرا پیام، بھائی کسی سے نفرت نہ کریں۔ کسی کا عمل ہے وہ اس کا عمل ہے، اس لیے اپنی بہن سے نفرت نہ کریں کہ وہ شرک کر رہی ہے، نہیں جائیں وہاں پر۔ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ شرک کر رہی ہے یا شرک کر رہا ہے، چلیے بھائی نفرت جائیے۔ حسرت کا مادہ رکھیں، کس کا؟ یہ حسرت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو کبھی اس سے نفرت نہیں کریں گے، بلکہ آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے دلائل کے ساتھ، کلام پاک سے۔ اس کی مجال کیا؟ اس کے اندر وہ چنگاری ہے کہ کلام پاک کو سمجھے۔ تو یہ میں پیام دے رہا ہوں آپ کو کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائیوں کا، میں تو اکثر انہیں بھائی کہتا ہوں، خیال رکھیں اور حسرت کا جذبہ رکھیں کہ جس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ تو معمولی چیزیں ہیں، ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اچھا ان اللہ علیم بما یصنعون، یصنعون، ان اللہ علیم بما یفعلون، ہے نا، بما یعملون۔ تو سنیے، ایک ہوتا ہے فعل، فعل سے یفعلون، ایک ہوتا ہے عمل، عمل سے یعملون۔ اچھا یعملون کا تعملون بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ، یعملون یعنی وہ، تعملون، تصنعون، یصنعون، وہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو سنیے، فعل جو ہے وہ عام ہے، بڑا وسیع ہے فعل۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعال لما یرید، ہے نا۔ تو فعل اللہ ہے، فرشتے ہیں، جن ہے، مخلوق ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کے لیے۔ بھائی میں نے قرآن اٹھایا، یہ میرا فعل، پھر اس کو پڑھنے لگا، یہ میرا عمل۔ تو جانور جو ہے، بیل کے ساتھ جا رہا ہے، سینگ لگا کے اس کو مار دیا، یہ اس کا فعل، اس کے پاس عمل نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ فعل جو ہے بڑا وسیع ہے۔ اب جب عمل میں آئیں گے تو وہ محدود ہو جائے گا، تھوڑا لیمیٹڈ ہو جائے گا۔ کیا؟ عمل میں ارادہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کھولا، مجھے پڑھنا ہے، تو ارادہ ہوا نا، ورنہ ایک صفائی والا قرآن کو اٹھا کے رکھتا ہے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ فعل ہے۔ چونکہ کئی مساجد میں، مدارس میں اور جہاں قرآن چھپتے ہیں غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کا کام ہے کہ صفائی کرتے ہوئے قرآن کو اٹھانا۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ فعل سے عمل کیا؟ محدود، یعنی جانور اس سے خارج ہو گئے، ایسے لوگ بھی خارج ہو گئے چوکالی اٹھا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں جی۔ تو یفعلون، یعملون، اب یصنعون، یصنعون اس سے بھی محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ دیکھیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بِمَا يَفْعَلُونَ نہیں کہہ رہے ہیں، بِمَا يَعْمَلُونَ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یصنعون میں کیا فرق ہے؟
تو تھوڑا سا میں قریب کرتا ہوں. سورہ بقرہ سبوں کو یاد ہے، آخری خواتیم سورہ پڑھتے ہیں نا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت ایسا ہونا چاہیے تھا نا، تو ایک تا بڑھ گئی کیوں بھائی؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت نہیں، مکتسبت، ایک تا بڑھ گئی. یہی بات ہے، وہی قاعدہ یسنون میں ہے. تو سنیے، ہمیں آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے جانا ہے، بس سہولت نکل جائیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں. اس لیے کسبت کیا کہیں گے کہ کسب. لیکن اللہ نہ کرے کسی کو ایسے وقت میں کہیں ڈاکہ ڈالنا ہے. کتنا فرق ہے. جو نماز کو جا رہا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں بنداس نڈر، لیکن جو کچھ پلاننگ کر رہا ہے تو چوکنا رہتا ہے، تو اس پر تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کیا ہے مکتسبت. تو اب سنیے گا، یہ اصل میں یہ پانی ذرا بعد میں رکھو یار، سب ادھر ہی کیا ہو گیا. یا پہلے آ جایا کرو یا بعد میں. اب درس ہو رہا ہے قرآن کا. اور تو کیا کہہ رہا تھا کہ کسب اور کسبت میں جو فرق ہے وہ یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ بما یفعلون. یفعلون تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بلا ارادہ بھی کر سکتا ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یعملون. یعملون تو بھی مختص ہے. یصنعون اس میں محنت ہے، تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس لیے بما یصنعون. تو آپ جب بھی دیکھیں گے بما یصنعون کہاں آتا ہے، جہاں پر مشرکین دشمنان اسلام سازشیں کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر استعمال ہوا ہے بما یصنعون. اب آپ جب تلاوت کریں گے نا، دیکھیے اگر آپ اس طرح تلاوت کریں گے نا تو کبھی آپ فخر نہیں کریں گے کہ میرے 10 قرآن ختم ہوئے. ایسے 10 قرآن ختم ہو سکتے ہیں. تو منہج الہی کیوں نازل ہوا ہے؟ ہر آیت پر آپ کو پیغام دے رہا ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس لیے تدبر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نہیں. تو یہ پیغام بھی آپ لے کر جائیں. ابھی اور بھی کچھ ہے، سنتے رہیے گا. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فأحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور. یہ نشور آ گیا. اب آپ نوٹ کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ قیامت کسے کہتے ہیں، ہے نا، اور بعث کسے کہتے ہیں. اب یہ نشور آیا تو اب آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یاد ہوگا نا گزشتہ درس میں ہوا ہے کہ قیامت اور بعث. تو سنیے، وہی ذات ہے جو کہ بھیجتی ہے ہوا، تو وہ ہوا اٹھاتی ہے بادلوں کو، فسکنا، پھر ہمیں پلاتے ہیں بلدن میت، یعنی بے آب و گیا زمین، جہاں نہ چارہ تھا نہ تر و تازگی تھی، وہاں ہم اسے گراتے. فاحیینا بالارض بعد موتها، تو اس کے یعنی خشک ہونے کے بعد ہم اسے تر و تازگی عطا کرتے ہیں. کذالک النشور، اسی طریقے سے. اب لوگوں نے ترجمہ کیا اٹھائے جانا ہے، بعث کے معنی بھی اٹھائے جانا، تو نشور کے معنی میں کیا فرق ہے، تو سنتے رہیے گا. سب سے پہلی بات، یہ آیت جو ہے ایک بار نہیں کئی دفعے آئی ہے، اور اس آیت سے مشرکین متاثر ہوتے ہیں. کیا متاثر ہوتے ہیں؟ اب یہ شہروں والے کیسے سمجھیں، دیہاتوں والے سمجھتے ہیں. جب برسات کا موسم ختم ہوتا ہے تو راستے پر ہر طرف گھاس. اب جب چلتے ہیں ہم لوگ تو ایک بستی سے دوسری بستی پر جانے کے لیے روٹ بن جاتا ہے خود بخود. کیوں؟ لوگوں کی چال سے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ بکری اور گائے بھی آتی ہے اسی راستے سے، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے، ایک روٹ بن جاتا ہے. اچھا، پھر چند دن کے بعد وہاں مٹی ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کے جو بیج ہیں گھاس کے وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، اس کی جڑیں کہیے، بیج کہیے، اور گرم، اور یعنی آپ بغیر جوتے کے چل نہیں سکتے. یہ مشرکین کو بتائیے. لیکن ایسی بے آب ہو گیا جگہ، جب بارش کے قطرات دستک دیتے ہیں تو تازگی آ جاتی ہے. تو سنو، جب دفن کیا جائے گا زمین میں رل مل جائیں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو تازگی آ جائے گی. تو دنیا میں جو ذات ایک بوند سے کر رہی ہے تو تمہیں اٹھانا کیا مشکل ہے. یہ آیت بڑی کاریگر ہے، اور کئی لوگ اس آیت سے متاثر ہو کر ایمان لا چکے. دیکھیے، اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ہمارا کمال نہیں ہے، کمال کس کا؟ آیت کریمہ کا، کیونکہ یہ داخل ہوتی ہے، اس کے اندر چنگاری ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا.
اچھا نشور، دیکھیے باس کے معنی میں بتا چکا ہوں، باس کے معنی کیا دوبارگی سن چکے ہیں نا. تو باس قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں تاکہ جو آج آئیں وہ بھی سمجھ جائیں. اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، اسے بھی باس کہتے ہیں. تو باس کے معنی میں کیا ہے؟ دوبارہ. یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد رسول جو بھیجا وہ 2 12 سے 12 5 12 یہ مراد ہے. اور یہ قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے، مطلب ساری مخلوق کو ہم نے پیدا کیا، لیکن آج دوبارہ سور پھونکتی زندہ کریں گے. یہ اس کے معنی ہیں باس کے. تو پھر نشور کے کیا معنی؟ میں ترجمہ یہی کیے لوگوں نے. تو نشور میں اس میں فرق ہے. یہ نشور و نثر و اشاعت کا نہیں ہے. کذالک النشور. تو سنیے نشور کسے کہتے ہیں. آپ معنی کر لیں قیامت کا دن، آپ معنی کر لیں کہ اٹھانے کا دن، لیکن فرق ہے. اور اس بات سے کئی مسائل آپ کے حل ہوں گے. کتنے بدعات، کتنے خرافات. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا سب فوت ہو جائیں گے. کب سور پھونکا جائے گا دوسرا پتہ نہیں. اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو نشور کا دن ہوگا. کون سا نشور؟ کیا مطلب نشور؟ جن کے عقائد باطلہ ہیں وہ سن لیں. نشور کا مطلب ہے ساری روحوں کا جسم میں واپس آ جانا. دیکھیں آ گئے، واپس آ گئے. رل مل گئے تھے، ریڑھ کی ہڈی باقی ہوگی، جو بھی ایک بیج باقی ہوگا، انہیں حلیہ مل گیا اور روحیں واپس آ گئی. یہ کس کے معنی ہیں؟ نشور کے. اب کہاں گئے وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ قبرستان میں ہم جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم آ گئے. اچھا قرآن سے جڑے رہو. کس سے؟ قرآن سے. تو یہ ہے النشور، کذالک النشور. جی ہے وقت. اب سنیے گا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. جو طالب ہے عزت کا، یعنی ہم میں سے جو عزت کو چاہتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہے اللہ ہی کے لیے ساری عزت، اللہ ہی کے لیے اور اسی کے ہاتھ، اسی کی ملکیت، کسی کو عزت دینا. اور اسی کی طرف الکلم الطیب. یہ کلم الطیب کیا ہے؟ کلمہ کی جمع الکلم. تو کلمہ کی صفت قرآن شریف میں کلمۃ طیبۃ شجرۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمۃ کی صفت طیبہ آئے گی تو ہمیں کیا کہنا چاہے؟ پہلا کلمہ طیبہ. لیکن یہاں طیب کیوں ہے؟ یہ جب کسی کی جمع آتی ہے غیر مکسر، یعنی کلمتن کی جمع کلمتون نہیں ہے، کلم ہے، لہذا اس کی صفت، اس کی خبر مفرد بھی آ سکتی ہے، سنگل بھی آ سکتی ہے، مؤنث بھی آ سکتی ہے، مذکر بھی اور جمع بھی، اختیار ہے. اس لیے الکلم الطیب ہے. تو کیا مطلب؟ یہ تو ترجمے کی طرح ہے. اچھا والعمل الصالح یرفعہ. اچھا اب غور سے سنیے گا. کلمۃ الطیب کیا؟ اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. اور جو مکر کرتے ہیں، ان یعنی برائیوں سے شرارتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا جو مکر ہے وہ نامراد ہونے والا ہے، وہ یبور. اب ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عزت ساری اللہ کے لیے. سورہ منافقین میں منافقین کہتے تھے کہ انہیں عزت نہ دو، مدینہ میں داخل ہونے نہ دو. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت ساری اللہ کے لیے، لہذا عزت دینے والا بھی اللہ، اور جس کی عزت کی جائے وہ سب میں عزت والا اللہ. تو اب عزت کس کی ہوگی؟ جو کلمات طیبہ اختیار کرے. الیہ یصعد الکلم الطیب. کلمہ طیبہ کیا کسے کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ، افعال طیبہ، اعمال صالحہ، یہ کلم الطیب ہے. یعنی آپ کسی سے کہیں، آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، آپ نے کہا کہ میں تو دے نہیں سکتا، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کو توفیق دے. کلمہ طیبہ ہر ایک کے ساتھ، یعنی اچھے اخلاق، یہ ہیں کلمہ طیبہ. مگر سنیے، کلمہ طیبہ سے نجات، وہ کلمہ طیبہ آپ نے کر دیا، اسے اوپر کون لے جائے گا؟ دیکھیے قرآن شریف کہتا ہے والعمل الصالح یرفعہ. اسے بلند کون کرے گا؟
اسے اللہ کی طرف کون پہنچائے گا؟ اعمال صالحہ. تو کلمہ طیبہ کیا ابتدا ہے. آپ نے دروازہ کھولا، اب وہاں اے سی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مگر جانا کہاں ہے؟ جہاں بیٹھک بنی ہے، جہاں نشست گاہ ہے. تو اعمال صالحہ اچھی بات ہے، یہ افعال طیبہ، کلمات طیبہ یہ اچھی بات ہے، یہ کنجیاں ہیں، مگر اعمال صالحہ ہونا چاہے، اسے اوپر لے جاتے ہیں. یرفعہ. اچھا یرفعہ کا کیا مطلب؟ یرفعہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اب یہاں پر بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسے قرآن شریف میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا آپ مطلب سمجھتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انی اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، باقی وہ تو عرش پر ہے. لہٰذا یہ دربار میں اوپر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم اچھی باتیں کرتے ہیں کلمات طیبہ، مگر عمل کی توفیق دے تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں اسے اوپر تک لے جائیں. اچھا جو مکر کرتے ہیں بدعملی سے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ جو ہے مکر جو ہے نامراد ہوگا، وہ یبور. اب یہ اس درس ہمارا شروع ہوا تھا فاطر سے، ترجمہ کیا تھا کیا؟ تخلیق. اب یہ آج کا درس اسی آیت پر یعنی اس جیسی تخلیق پر ختم ہوگا. تو سنیے تخلیق. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. دیکھیے ساتھ میں رہیے، ایسا نہ سمجھے کہ آخری آیت ہے. بڑے مسائل ہیں، عقیدے کی بات ہے، کلمات طیبہ ہیں، عقیدہ طیبہ ہے. تو سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. یہ کس کا مرحلہ ہے؟ آدم علیہ السلام کا. جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پہلا مرحلہ مٹی اٹھائی گئی. دوسرا من تین ہے نا، تین اللازم، اس میں پانی ڈالا گیا تو کیچڑ، اسے کہتے ہیں تین. تیسرا حمیم مسنون، پھر وہ بدبودار ہو گیا. چوتھا سلسال کالفخار، کھنکھناتا ہوا. یہ چال مراحل جو ہیں کس کے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے، یعنی گویا کہ فاطر کے. اب اس کے بعد مراحل ہیں، سنیے. ثم من نطفۃ، ہمارا پہلا مرحلہ نطفہ 40 یومن مادر رحم میں. ثم یکون علقۃ، پھر خون کا لوتھڑا. پھر تیسرا مرحلہ یکون مضغۃ، پھر فرشتہ آتا ہے ينفخ فیہ الروح. تو یہ مراحل بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ جانتے ہو تمہاری تخلیق کیسے ہوئی ہے. ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارے لیے جوڑے بنائے. ایسا نہیں کہ سارے مرد ہی مرد، ساری عورتیں ہی عورتیں، یہ بھی نعمت ہی نعمت ہے. اب سنیے. وما تحمل من انثى، یہ پہلا مرحلہ. جب نطفے میں سے ایک کیڑا جب رحم میں داخل ہوتا ہے، ہزاروں کیڑے ہوتے ہیں، اللہ اسے جانتا ہے. تو خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ اسے جانتا ہے. اور جب وہ جنتی ہے اسے جانتا ہے. انسان ہو، جنات ہوں، چرندے ہوں، پرند ہوں، سب مچھلیاں ہوں، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ جب نطفہ داخل ہوتا ہے، اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، جانتا ہے. تو اللہ جسے جانتا ہے اور وہ جنتا ہے اسے جانتا ہے، اتنے مراحل میں اسے جانتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی میرا ایک بیٹا 1 سال کا ہے، ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو حملے گرا دوں. اچھا سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. مداخلت. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. آپ کے یہاں جو بیٹا 1.5 سال کا تھا اللہ کے علم میں ہے. اب یہ جو رحم میں کیڑا اندر داخل ہوا، اس نے جگہ پکڑ لی، اللہ کے علم میں ہے. آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اس کی فعالیت میں مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی. تو بولے بچہ چھوٹا ہے، ایک سال 2 سال کا تو دوسرا 1 سال کا، کیسے پرورش ہوگی؟ اچھا اللہ کے علم میں ہے. دیکھیے سن لیجئے غور سے. اگر مسلم اور ماہر ڈاکٹر بتائے کہ اس خاتون کی موت ہو جائے گی، اس صورت میں تو اہل علم نے اجازت دی ہے. کس نے؟ اہل علم. جب بھی کہتا ہوں تو علماء نے، اہل علم نے، سائنسدانوں نے، سمجھداروں نے، یہ کہا جا رہا ہے. اور اہل علم میں خالی یہی نہیں، جو بھی ڈاکٹر ہے، اچھا قرآن کا جاننے والا ہے، یہ مراد ہے. لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کا علاج ہے.
نوکر رکھو، نوکر خاتون کی بھی محنت کرے، 2 سال کے بیٹے کی بھی اور 3 سال کے بچے کی بھی، ہوا علاج؟ تو اس کا خیال رکھیں۔ اصل خیال کیا رکھیں؟ اللہ کی فعالیت میں مداخلت کرنا آسان بات نہیں ہے، فتوے پر فتوے لگ جاتے ہیں، لیکن دل آپ کا گوارا کرتا ہے تو ہمت رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی رزق دے گا آپ کو اور آپ کا بھی رزق دے گا، یقین رکھیے، اور یہ یقین یہیں سے پیدا ہوگا۔ وما یعمر من معمر، اور وہ کسی بوڑھے کو جو عمر دراز دی جاتی ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ولا ينقص من عمرہ، اور کسی کی عمر میں سے ایوریج میں سے کم بھی نہیں کیا جاتا، اور اگر کیا جاتا ہے الا فی کتاب، وہ جانتا ہے۔ تو کوئی 90 سال کا، تو 1 سے 10 سال کا، کوئی 3 4 7 مہینے کا، کوئی 1.5 سال کا، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی بچہ آتا ہے تو وہ خود چاہ کر نہیں آتا، وہ خود عمر لے کر نہیں آتا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عقیدے کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ اب سنیے اس پر یہ تفسیر، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کتنی مخلوق ہے، ان کی عمر کا لکھنا، ان کے رزق کا لکھنا، ان کی کیفیت کا لکھنا، اس کے لیے کوئی رجسٹر کی ضرورت نہیں اور کمپیوٹر کی اور کام کرنے والوں کی ضرورت نہیں۔ علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو ہم اس دعا یعنی اس آیت کے ماتحت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھ پر سب کچھ آسان ہے۔ تو اے اللہ اس وقت جو ہم مسلمانوں کی امت مسلمہ کی جو ذبح حالت تیرے سامنے ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس آیت کے تحت کہ تیرے ہاتھ میں آسان ہے۔ ہمارے نہ لیڈر ہیں نہ رہبر ہیں، مگر ہماری حفاظت کرنا تیرے لیے بہت آسان ہے، تو کر سکتا ہے۔ کن فیکون، کہ دمادم صدائے کن فیکون آ رہی ہیں، اب بھی تیرا کن باقی ہے اور فیکون باقی ہے۔ تو اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال جن میں پہلے لوگ آزمائش میں تو نے ڈالے تھے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کر، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بیویوں کے ساتھ، ہمارے ماؤں کے ساتھ، ہمارے بہنوں کے ساتھ، ہمارے بوڑھوں کے ساتھ۔ اے اللہ کسی بد عمل کو، کسی شریر کو کامیاب ہونے نہ دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ کیوں کہ تو فرماتا ان ذالک علی اللہ یسیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اجلت ہو تو، جنہیں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ غرور اردو میں کبر کو بولتے ہیں جی، لیکن عربی میں دھوکہ ہے۔ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں تو غرور تو اسم ہے نا، غرور جو ہے اسم ہے، یعنی کس کو؟ کبریائی کو۔ تو اس غرور میں آپ کو ڈالے گا وہ دھوکے باز، اس کا نام ہم نے دھوکے باز، لیکن ہے غرور، وہ تو اردو میں ٹرانسلیشن ہوا اس کا، وہ بھی کبر ہے۔ تو کبر میں جیسے کہ ریب اور مریب، تو ریب کے الجھاؤ میں کس نے ڈالا؟ مریب فاعل نے، تو غرور میں کس نے ڈالا؟ غرور نے۔ تو ابھی ہمارے یہاں اس کا ترجمہ یہی ہے، دھوکے باز ترجمہ، لیکن ہے چیز وہی۔ تو اردو میں اس کو سیٹنگ کرنا پڑتے ہیں نا ترجمہ۔ جی ہاں، وہ ریب میں ایک ہی معنی ہو گئے، شک میں ڈالنے والا، تو یہاں وہ غرور نہیں آتا۔ ہاں بس سمجھ گیا، وہ دھوکے میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو دھوکہ دے دیا نا اس دنیا نے۔ جی چلیے ماشاء اللہ، تو جلدی آ جائے کیجیے، وقت سے پہلے بند کر دینا، وائٹ لگائے نا۔ جی